فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں اگر دل کی بے چینی ختم کرنا ہے، دل میں جو الجھن کی آگ لگی ہوئی ہے، لوگ بولتے ہیں نا صاحب ٹینشن ہے بہت، آج کل بہت ٹینشن ہے، ٹینشن سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ دنیا میں جتنی بیماری ہے آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے، ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں سب سے بڑی بیماری ٹینشن ہے۔ آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فرمایا دوستو ان سارے ٹینشنوں کو اللہ ختم کریں گے جو آدمی استغفار کثرت سے پڑھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو آدمی پابندی سے استغفار پڑھے گا اللہ اس کو تین انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام فرمایا اس کا ٹینشن اللہ ختم کرتے ہیں۔ میڈیکل میں کوئی دوا آپ مجھے بتا نہیں سکتے ہیں جس کو کھانے سے آدمی کا ٹینشن ختم ہو جائے۔ نیند تو آ سکتی ہے لیکن نیند کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ملے جو نیند کی گولی کھا کر کے بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ نیند بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، سوئے گا وہ جس کو اللہ سلانا چاہیں گے، اپنی مرضی سے آدمی سو نہیں سکتا ہے۔ فرمایا وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند کو آرام کی چیز میں نے بنایا۔ ایک عالم صاحب فرماتے تھے نیند کی تعریف انہوں نے بیان کی، فرمایا نیند کہتے ہیں دماغ کے کنیکشن کو دنیا سے ختم کر دینا، اسی کا نام نیند ہے۔ اسی وجہ سے آپ کتنا ہی سونا چاہیں گے لیکن دماغ میں باتیں گھوم رہی ہے تو آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ اور آدمی جو ہے نہیں سونا چاہ رہا ہے، جلسے میں بیٹھے بیٹھے کتنے لوگوں کو نیند آ جاتی ہے، وہ ارادہ نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اونگ اس کے اوپر طاری ہو رہی ہے۔ نیند اختیاری چیز نہیں ہے کہ جب چاہیں آپ سو جائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹرینوں میں سونا چاہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی ہے، ہوائی جہاز میں سونا چاہیں گے آپ لیکن نیند نہیں آئے گی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں سونا چاہ رہے ہیں اس کے باوجود نیند آپ کو آ جائے گی۔ تو یہ نیند اللہ کی رحمت ہے۔ یہ 3 دن اگر نہ سوئے تو ڈاکٹر حضرات فرماتے ہیں کہ آدمی کا دماغ ڈسٹرب ہو جائے، آدمی پاگل ہو جائے اور آدمی کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا۔ اس لیے نیند کو اللہ نے بنایا ہے تاکہ انسان تھک جائے اور سو جائے تو اس مشین کے اندر سکون طاری ہو جائے۔ جیسے موٹر سائیکل چلاتے رہتے ہیں، انجن اگر گرم ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے اس کو روک دیتے ہیں تاکہ انجن ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کو دوبارہ چلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے دوستو دماغ کو بنایا ہے۔ اس لیے دوستو ہمارے گھر کے اندر چین سکون پیسوں سے نہیں آئے گا اور دنیا کی چیزوں سے نہیں آئے گا، اللہ کو راضی کرنے سے دوستو ہماری زندگی کے اندر چین سکون آئے گا۔ اللہ کی مرضیات پر چلنے سے ہماری زندگی کے اندر چین سکون آئے گا۔ اپنی اولادوں کو پہلے نمبر پر آپ دین سکھائیے۔ میں یہ نہیں کہتا، کل بھی عرض کیا تھا، جمعے میں بھی عرض کیا، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ہر چیز بنائیے۔ مسلمان کو ہر چیز کی ضرورت ہے، بلکہ میں آگے کی بات کہتا ہوں، اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے کہ ہر محلے میں ایک مسلمان ڈاکٹر رہے، ہر محلے کے اندر ایک مسلمان وکیل رہے، ہر محلے کے اندر ایک مسلمان قاضی رہے، تاکہ ہمیں غیروں کے سامنے نہ جانا پڑے۔ آپ الحمدللہ بہت سارے ضلع ایسے ہیں جہاں پر ڈاکٹر جو ہے مرد بھی ہے عورت بھی ہے اور سب مسلمان ہی مسلمان ہے۔ جو علاج کرانا ہو آپ کو، اب ظاہر سی بات ہے مسلم عورتیں اگر ڈاکٹر نہیں ہیں تو اپنی ماں بہن کو کہاں لے جائیں گے، مسلم ڈاکٹر اگر نہیں ہیں تو ان کے شرائط ہم کو ماننے پڑیں گے۔ اس لیے دوستو ہر لائن کی آپ پڑھائی پڑھائیے، ہر لائن کی تعلیم ان کو دیجیے۔ کوئی بھی تعلیم دوستو مضر نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو آپ مسلمان بنائیے، پہلے اس کو آپ دین سکھائیے، اس کو کلمہ سکھائیے، پہلے ایمان سکھائیے۔ پرائمری کم سے کم میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ہر آدمی اس مجلس کے اندر ارادہ کرے پرائمری 5 تک کم سے کم آپ اسلامیہ میں پہلے پڑھائیے۔ پرائمری اسلامیہ میں پڑھانے سے پہلے جو لوگ اپنے بچوں کو انگریزی کانوینٹ کے اندر بھیج رہے ہیں جہاں بسم اللہ کا پتہ نہیں، اللہ کا پتہ نہیں، ان کو پہلا پیج کھول کر کے پڑھایا جا رہا ہے DOG ڈوگ RAT ریٹ، بتائیے نہ بسم اللہ پڑھایا گیا ان کو، نہ کلمہ پڑھایا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں حکم ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کی جائے۔ حالانکہ وہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، ابھی اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن شریعت کے اس حکم سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بچے کو دین سکھایا جائے، اسلام سکھایا جائے، اللہ کا تعارف اس کو کرایا جائے۔ اس لیے دوستو آپ کسی بھی لائن کے اندر پڑھائیے لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیجیے۔ اسلامیہ کے اندر پرائمری 5 تک پڑھائیے۔ 5 تک اگر پڑھ لیا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اسلامیہ میں 5 تک اگر پڑھا ہوا بچہ امریکہ بھی اگر پڑھنے جائے گا تو انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا، یورپ کے کسی ماحول میں رہے گا، دنیا کے کسی بھی اسکول اور کالج میں رہے گا۔ پرائمری اسلامیہ میں 5 تک پڑھنے کی بنیاد یہ ہے، خشت اول چون عہد معمار کج،
تا سریا می روت دیوار کج، اگر پہلی بنیاد ہی اگر غلط کر دیں گے تو اوپر سدھار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بنیاد اگر آپ صحیح رکھ دیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو مرتد نہیں کر سکتی ہے۔ بھلے سے بے دین ہو جائے گا وہ، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ مکتب میں پڑھنے کی وجہ سے ان کو جو ہے نماز یاد ہے، کلمہ یاد ہے، سورہ فاتحہ یاد ہے، دعائے قنوت یاد ہے، اور جو ہے ساتوں کلمے اس کو یاد ہے، ایمان کی چنگاری اس کے دل کے اندر پڑی ہوئی ہے، اسی چنگاری کی برکت سے وہ غلط ماحول میں بھی اپنے اسلام پر، دین پر قائم رہے گا۔ اس لیے دوستو آپ یہ مت سمجھیے، خاص کر کے ہمارے بہار میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو کمانے کے لیے زیادہ بھیجتے ہیں، صرف پیسے کے لالچ میں کہ اگر اس کو بھیج دیں گے تو یہ بھی کما کر لائے گا، یہ بھی کما کر لائے گا۔ آپ یقین جانیے بچوں کو اگر آپ نے پڑھا دیا تو پڑھا ہوا آدمی 5 سال میں جتنا کمائے گا، جاہل آدمی 50 سال میں اتنا نہیں کما سکتا ہے۔ بالکل پکی بات ہے، آپ اس کا مشاہدہ کر لیجئے آپ۔ اس لیے دوستو جو ہے ہم پڑھائیں اپنے بچوں کو، جن کو پڑھا دیں گے انشاءاللہ تو آگے کا کام وہ خود بخود ہی کر لے گا، وہ اور سارے مسائل وہ خود بخود ہی حل کر لے گا۔ بلکہ میں آپ کو اس سے آگے کی بات کہتا ہوں، پڑھا ہوا آدمی صرف اپنے مسائل حل نہیں کرتا ہے، پورے محلے کے، گاؤں کے، ضلع اور صوبے کے بڑے بڑے مسائل کو وہ حل کرتا ہے۔ اتنی استعداد اور صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ محلے اور معاشرے کے اندر الجھے ہوئے مسائل کو جو ہے سلجھا دیتا ہے۔ اتنی صلاحیت اور استعداد اللہ رب العزت اس کے اندر رکھتے ہیں۔ ہر بچہ عالم ہو سکتا ہے، ہر بچہ حافظ ہو سکتا ہے، ہر بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، ہر بچہ انجینئر بن سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر کے نہیں آتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، فرمایا اے انسانوں، اللہ تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بتاؤ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ جانتا ہے؟ کچھ نہیں جانتا ہے۔ آپ ہی کے اسٹیج پر دیکھ لیجیے الحمدللہ ایسے ایسے جید عالم یہاں پر موجود ہے، میرا دل تو اتنا خوش ہوا، میں بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پر آ کر کے، حضرت مفتی اشتیاق صاحب دامت برکاتہم آپ کے سامنے اسٹیج پر یہاں پر ہیں، آپ ان کی صلاحیت کا، ان کے بولنے کا انداز، ہم لوگ تو ان کے سامنے زیرو ہیں سمجھ لیجئے، آپ اندازہ لگا لیجئے۔ الحمدللہ میں اللہ کی نعمت سمجھ کر کہتا ہوں، اتنی بڑی نعمت ہے یہ علماء کرام، آپ ان کی قدر کر لیجئے۔ باہر دوسرے صوبوں کے اندر ان کو لوگ پلکیں بچھاتے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، گھر کی مرغی دال برابر ساگ برابر بولتے ہیں نا، ورنہ آپ دوسرے علاقوں کے اندر آپ جائیے تو ان کی کتنی قدر ہے آپ سمجھ لیجئے، ہم کو معلوم ہے کہ ان کی قدر دوسرے علاقوں کے اندر کتنی ہے۔ اس لیے دوستو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، آپ کا چھوٹا سا بچہ، دیکھنے میں چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو جو بنانا چاہیں گے بن جائے گا۔ میں طلبہ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک لکڑی کو بڑھئی جو چاہے بنا دے، اس کو چاہے آگ میں جلا دے، چاہے تیپائی بنا دے، چاہے اس کو جو ہے کرسی پلنگ بنا دے، کچھ بھی بنا سکتا ہے، وہ تو ایک لکڑی ہے سمجھ لیجیے آپ۔ اسی طرح خالی بچہ ہے، اس کو آپ جس طرح تراشیں گے وہ بن سکتا ہے۔ وہ الناس معادن، میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ سونے اور چاندی کے کان کے طرح ہے۔ کان کہتے ہیں جس سے سامان نکلتا رہتا ہے، جیسے کوئلے کا کان ہے، پیٹرول کا کان ہے، سونے کا کان ہے، کان سے چیزیں نکلتی ہے تو ختم نہیں ہوتی ہے۔ کوئلہ جہاں سے نکل رہا ہے منو ٹنو روزانہ نکلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ پتھر جس پہاڑ سے نکلتا ہے نکلتا ہی رہتا ہے، آپ نکالتے رہیے زندگی بھر ختم نہیں ہوگا۔ پیٹرول نکل رہا ہے نکل ہی رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، ایک ایک انسان اسی طرح کان کی طرح ہے، اس میں جو صلاحیتیں بھری ہوئی ہے، ہر انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں۔ وہی آدمی تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، وہی آدمی قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، ماں باپ کا احترام بھی کر سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، وکیل بھی بن سکتا ہے، اپنے زمانے کا خطیب بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی رہنمائی نہیں کی تو بیچارہ صرف گھاس کاٹ کر کے اپنے گھر واپس آ جائے گا، ساری صلاحیت اس کی دب کر رہ جائے گی، کچھ اس کو نہیں آئے گا، ایک جو ہے اسی طرح اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو 2 پیسے کے لالچ میں لاک ڈاؤن کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا بالکل کم کر دیے ہیں کہ صاحب خستہ حالی چل رہی ہے، پیسہ کم ہو گیا ہے۔ آپ بتائیے 10-20 سال میں پڑھانے سے، کمانے سے کون سی بلڈنگ کھڑا کر دے گا وہ، کون سی عمارت جو ہے کھڑی کر دے گا وہ؟ آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ بچے کے اوپر ظلم ہے۔ بعد میں جب وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے تو مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھنے آتے ہیں کہ صاحب بچہ ہمارا بات نہیں مانتا ہے۔ ابھی 7:15 پہ اذان ہوگی انشاءاللہ، اس سے پہلے میں بات ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد نماز ہوگی، پھر اس کے بعد نماز کے بعد بھی ہم سے بڑے بڑے اور اکابر انشاءاللہ وہ آئے ہوئے ہیں، اپنے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنے قیمتی نصائح سے آپ کو جو ہے نوازیں گے۔ وہ آپ کی یہ بہت بڑی قربانی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس آنے کو اللہ قبول فرمائے۔ بے شک یہ قربانی ہے، ایسا نہیں کہ آپ فارغ تھے اور آپ کو کوئی کام نہیں تھا آپ آ گئے۔
بے شک آپ نے کام کو آگے پیچھے کیا، آرام کو آگے پیچھے کیا۔ اس میں اکثر لوگ کام کرنے والے دن بھر کام کیا اور پھر بھی جو ہے اپنے آرام کے تقاضے کو قربان کر کے آپ یہاں پر آ گئے۔ اس لیے دوستو ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ایجوکیشن دیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے ایجوکیشن از بگ پاور۔ اس لیے دوستو جو ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو ہم جو ہے سکھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے انشاءاللہ وہ خود بخود ہی آگے بڑھیں گے وہ۔ اللہ رب العزت دوستو ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔